جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ضلع سرگودہ ڈویژن کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقین بنانا، اس کے علاوہ سڑک پر جو مجرم لوگ ہیں ان کی نگرانی کرنا اور دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق آن لائن چلان کے سسٹم کا اجرا کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم اس پروجیکٹ کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایس ایس پی آپریشنل سرگودہ ریجن سیف سٹی انچارج عامر مشتاق صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے ہم اے پی پی کی طرف سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے آئے ہمارے انٹرویو کے لیے۔ بیسیکلی سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت سرگودہ میں سیف سٹی آپریشنل ہو چکا ہے۔ اس سیف سٹی کا بیسک مقصد عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، عوام کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے، ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنانا ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں رسپانس ٹائم کو بہتر کرنا ہے۔ سیف سٹی سرگودہ کے تحت پورے شہر میں 250 کے قریب جدید ترین اے آئی بیسڈ کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ان کیمرہ جات میں فیشل ریکگنیشن کیمرہ جات ہیں، اس میں اے این پی آر ہیں، اس میں پی ٹی زی کیمرے شامل ہیں، اور ان کیمروں کے ذریعے ہمارے مرکزی کنٹرول روم میں ہمارے جو پولیس کمیونیکیشن آفیسرز ہیں وہ 24/7 شہر کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور اس مانیٹرنگ کے نتیجے میں کوئی بھی کرائم کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ فوری طور پہ فیلڈ میں موجود افسران کو آگاہ کرتے ہیں، اور ان کے آگاہ کرنے پر وہ موقع پہ پہنچ کے لوگوں کی مدد کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ جو آن لائن چلان سسٹم ہے یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بیسیکلی ٹریفک کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے جو کیمراز ہیں وہ آٹومیٹک، کوئی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے ٹریفک کی، اس وائلیشن کو آٹومیٹک پک کرتے ہیں، اور جو بھی اس گاڑی کا، اس موٹر سائیکل کے مالک ہیں، ان کا جو ایکسائز کا ریکارڈ ہے، اس ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق ان کے گھر کے ایڈریس کے اوپر اور ان کا جو موبائل نمبر ادھر دیا گیا ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ اگر موٹر سائیکل والے کی ہیلمٹ کی وائلیشن ہے تو اس حوالے سے اس کو میسج چلا جاتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ ہیلمٹ کی وائلیشن کی ہے، اور اس کے اوپر پھر ان کو چالان جنریٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آٹومیٹڈ نظام ہے جس میں جو ہے انسانی جو ہے اس کی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، انسانی جو انٹرونشن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آٹومیٹک وائلیشنز کے اوپر انہوں نے چالان ہمارے کیمراز جنریٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ون وے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کوئی دوران ڈرائیونگ موبائل فون یوز کر رہا ہے، کوئی اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی، تو اس کے اوپر آٹومیٹک چالان جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ جو چلان پے کرنا ہوتا ہے یہ کیش کر کے تھرو ہوتا ہے یا اس کا موبائل ایپس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی یہ چالان جو ہے یہ آپ نے موبائل ایپ کے ذریعے ہی آپ نے پے کرنا ہے، اور اس میں ایک پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے، وہ پی ایس آئی ڈی کے ذریعے آپ اس میں ایزی پیسہ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیش قطن پے نہیں کرنا، آپ نے بذریعہ ایپ ہی اس کو پے کرنا ہے۔ دوسرا سر، یہ تو ٹریفک قوانین کی وائلیشن کے حوالے سے سیف سٹی کی ایک سہولت ہے، تو وہیں پر سر اگر کوئی جرائم پیشہ عناصر ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو رہی ہے جو شہری یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اس حوالے سے سیف سٹی پروجیکٹ کا کیا رول ہے سر؟ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے کرائم پریونشن اور کرائم ڈیٹیکشن کے حوالے سے سب سے بنیادی رول ہی سیف سٹی کا ہے۔ کسی بھی کرائم کی جب ہمیں انفارمیشن موصول ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمارے ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر مرکزی کنٹرول روم میں اس کی ٹریکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی ٹریکنگ سے لے کے پھر اس کے بعد اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس سیکیور ہو جاتی ہے۔ تو اس کیس کا جو آئی او ہے وہ اپنے ساتھ وکٹم کو ساتھ لا کے یا اس کیس کے کمپلیننٹ کو ساتھ لا کے ہمارے آفس میں آ کے اس سارے انسیڈنٹ کو دیکھتا ہے، اور اس کے دیکھنے کے بعد ہمارا ای ڈیک، ہمارا جو سیٹ اپ ہے الیکٹرانک ڈیٹا انالیسس سینٹر، وہاں پہ ہمارے جو پی سی او ورک کر رہے ہیں وہ اس تمام ایویڈنس کو ایک ڈی وی ڈی میں ریکارڈ کر کے بطور ایویڈنس اس سیلڈ انویلپ کو
उस आईओ के हवाले करते हैं, जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान उसको बतौर एविडेंस पेश कर सकता है। ठीक है सर। तो कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसके हवाले से उसकी ट्रेसिंग में सेफ सिटी का बुनियादी किरदार है। ठीक हो गया सर। तो सर जैसे एक सड़क पे अगर कोई मशकूक एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसे लोग जिन पे महसूस होता है, जो आपकी मॉनिटरिंग टीम है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जारी है, तो उसको भी ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए ही उस पर ऑपरेट किया जाता है? इस हवाले से हमारा स्टाफ जो कंट्रोल रूम में बैठा है वो फ़ौरन मुतलका पुलिस अफसरान जो हैं उनको जदीद तरीन MDT सेट्स दिए गए हैं जिनके साथ फ़ौरन रब्ता हो जाता है। उसमें ऑडियो वीडियो फैसिलिटी भी है। ठीक है। तो हमारे पास पूरा हमारा जो ऑप्स रूम है उसमें वायरलेस का निज़ाम मौजूद है, फ़ोन्स मौजूद हैं, MDT सेट्स मौजूद हैं। जैसे ही कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो फ़ौरन फील्ड में मौजूद जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के मोबाइल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करके फ़ौरन मौके के ऊपर डिस्पैच करके उनको चेक करवा लेते हैं। अगर कोई शहरी महसूस करता है कि उसका जो चालान हुआ है वो समझता है कि मेरा ठीक नहीं है, तो क्या वो इस वाले से रीचेक या रिकन्सिडर करवा सकता है अपने उस चालान को? जी बिल्कुल। इस हवाले से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने हमारे हेड क्वार्टर में ETC सेक्शन है, वहाँ पे आप ईमेल करें। ईमेल में आप बताएं कि आपका ये चालान, आपको ये है कि ये चालान दुरुस्त नहीं हुआ, तो हमारी जो हेड क्वार्टर की टीम है वो उसको चेक करेगी दोबारा सिस्टम से। अगर वो चालान दुरुस्त नहीं हुआ तो वो उस चालान को कैंसिल कर देंगे, और अगर वो चालान दुरुस्त हुआ है तो आपको वो रिप्लाई कर देंगे कि आपका चालान दुरुस्त हुआ है, आप इस चालान को पे करें। ठीक है। तो सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शहरों में आने से जो एमरजेंसी रिस्पांस है उसमें कितना बेहतरी आई है? बेसिकली जो मैंने पहले आपको अर्ज़ की कि हमारा जो पेट्रोलिंग का निज़ाम है उसमें हर पुलिस की व्हीकल में एक टैब लगी हुई, हर पेट्रोलिंग अफसर के पास MDT सेट है। अब 2 to 3 लेयर हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं जिनके ऊपर हम कोई भी एमरजेंसी कॉल होने की सूरत में फ़ौरन हम अपने जो पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। वो क्राइम की डिटेल उनके टैब पे भी फ्लैश होगी, उनको बज़रिया वायरलेस भी बताया जाएगा, उनको बज़रिया फ़ोन भी बताया जाएगा। तो ये इतने ज़रिए हैं कि इसमें रिस्पांस टाइम कम से कम हो जाएगा, और हमारे मोबाइल अफसरान जो विक्टिम होगा उसके पास कम से कम टाइम में पहुंच जाएंगे और उसकी कोई भी जो होगा मामला वो उसको एड्रेस कर सकेंगे। तो सेफ सिटी के आने के बाद, ऑपरेशनल होने के बाद, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक ही छत के नीचे आ गया है। रिस्पांस टाइम में बहुत बेहतरी आई है, लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक में बहुत बेहतरी आई है कि पुलिस टाइमली हमारे कॉल के ऊपर रिस्पांस कर रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सरगोदा शहर में सिर्फ कैमरे इंस्टॉल नहीं किए गए, सरगोदा शहर में 30 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे हमारे फ्री वाईफाई, जो CM साहिबा का एक इनिशिएटिव है, वो फ्री वाईफाई सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड की गई है। फ्री वाईफाई पॉइंट्स 30 प्लेसेस पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई सर्विस अवेलेबल है। मज़ीद 11 जो पॉइंट्स हैं उनमें भी ये फ्री वाईफाई सर्विस इंस्टॉल की जा रही है। इसके साथ साथ 10 ऐसे मकामात हैं सरगोदा शहर में जहाँ पे पैनिक बटन्स इंस्टॉल किए गए हैं। अगर किसी शहरी के साथ वारदात हो जाती है और उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो वो उन पैनिक बटन्स के ज़रिए उनको पुश करके डायरेक्टली हमारे कंट्रोल रूम के साथ उसका रब्ता हो जाता है और वो उसमें हमें बता सकता है कि उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। साथ ही जो हमारे वो पैनिक बटन का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और उसके गिरदो नवा की पूरी फुटेज हमारे कंट्रोल रूम में आना शुरू हो जाएगी। हम उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे और फ़ौरन ही हम अपने पेट्रोलिंग अफसर जो उसके नज़दीक तरीन होगा हम उसको मौके पे भिजवाएंगे कि जाके वो उसका जो भी इंसिडेंट है उसकी मदद करे और उसकी फ़ौरन उसके पास पहुंच के उसको महफूज बनाए। पैनिक बटन्स के साथ साथ हमारे सरगोदा में 2 मुकामात ऐसे हैं जहां पे हमने एनवायरमेंटल सेंसर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, जहां से आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का आपका क्या है वो भी डेली बेसिस पे हम आपको बताएंगे। कोई भी मौसमियाती तब्दीली है, टेम्परेचर की सूरत हाल है, वो भी हमारे अपने सरगोदा के शहरियों को बताएंगे कि ये
ٹیمپریچر اس وقت یہ ہے اور یہ موسمیاتی تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر ڈیلی کی بنیاد پہ ہم پوسٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو مرکزی کنٹرول روم ہے, ہمارے پاس باڈی کیمز جو ہیں وہ 20 موجود ہیں. وہ 20 باڈی کیمز ہماری جو آپریشنل ڈیوٹیوں پہ ہمارے تعینات ہوتے ہیں, ہمارے پولیس ملازمین, پروسیشن کے جلوس ہیں, عید میلاد النبی کے جلوس ہیں, ہمارے ناکہ جات جو ہیں وہ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں, ہم وہ باڈی کیم تمام ہم ملازمین کو ان کو لگا دیتے ہیں, ان کے انسٹال ہو جاتے ہیں. وہ ان میں تمام باڈی کیمز میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ان کی ملازمین کے حوالے سے بھی ہے کہ اکثر شکایات آتی ہیں کہ پولیس ملازمین مس بیہیو کرتے ہیں, تو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا تو ہمارے نوٹس میں آ جائے گا. تو اس حوالے سے ہم وہ باڈی کیم کی انسٹالیشن, محرم کے پروسیشن ہے, چیلم کے پروسیشن ہے, تو ہم اپنے باڈی کیم ملازمین کو انسٹال کریں گے. ٹریفک کے جو ہمارا سٹاف ہے ان کو بھی باڈی کیم ان کو دیے جائیں گے تاکہ دوران ڈیوٹی ان باڈی کیم کو یوز کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں. تو اس طرح یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس کے تحت انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب عثمان انور صاحب کی طرف سے اور ہمارے ایم ڈی سیف سٹی جو محمد احسن یونس صاحب ہیں, یہ ان تمام کی ان کی محنت اور ان کی کوششوں کی وجہ سے اب ہمارے 21 کے قریب سیف سٹیز جو ہیں وہ آپریشنل ہو چکے ہیں. 18 ڈسٹرکٹس جو ہیں اس میں ہمارے سیف سٹیز آپریشنل ہو چکے ہیں. سرگودا ریجن کے حوالے سے بات کریں تو سرگودا ریجن میں ڈسٹرکٹ میاں والی اور ڈسٹرکٹ سرگودا میں سیف سٹی آپریشنل ہو چکا ہے, جبکہ خوشاب اور بھکر میں ہماری 80% کے قریب انسٹالیشنز مکمل ہیں. باقی جو 20% ہے نیکسٹ 2 اور 3 منتھس میں ہمارا وہ دونوں ڈسٹرکٹس بھی ہمارے آپریشنل ہو جائیں گے. تو سر یہ سلسلہ صرف اضلاع تک رہے گا یا آگے ایکسپینڈ ہوگا تحصیلوں تک بھی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس حوالے سے میں آپ بتاتا چلوں کہ ہمارے سرگودا ریجن کی جتنی تحصیلیں ہیں ان تمام تحصیلوں میں بھی سروے مکمل ہو کے جا چکا ہے, اور ان تمام تحصیلوں میں بھی سیف سٹی کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا, اور ان تمام تحصیلوں میں ہمارے کیمرہ کی انسٹالیشن بھی ہوگی. تو نیکسٹ فیز میں جب ڈسٹرکٹس ہمارے مکمل ہو جائیں گے تو نیکسٹ فیز تحصیلوں میں بھی ہمارے کیمرہ انسٹالیشن ہوں گے, وہ بھی سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت وہ انشاءاللہ وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اچھا سر, عوام کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے, عوام اس کے ساتھ کس طرح فائدہ لے سکتی ہے اور کس طرح جو قانون کی جو ٹریفک کی جو عمل داری ہے اس کو یقینی بنا سکتی ہے؟ سرگودا کی عوام کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ یہ سیف سٹی آپ کا ادارہ ہے, یہ آپ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے. سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی محفوظ پنجاب کے ویژن کے تحت بنایا گیا ہے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ٹریفک ریگولیشنز کی پابندی کریں, آپ کوئی ایسی وائلیشن نہ کریں جس کے اوپر آپ کا چالان ہو, اور یہ اس کی جتنی بھی آپ کو کرائم کے حوالے سے اور جس طرح کی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے, سیف سٹی 24/7 آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے, اور یہ آپ کا ادارہ ہے اور آپ نے ہی اس کو کامیاب کرنا ہے. ہم آپ کی مدد کے ساتھ ہی آگے چلیں گے, اور آپ کی مدد اس ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو سرگودا کی عوام کے لیے فائنلی یہی میسج ہے, سیف رہیں, سیف سٹی سرگودا کے ساتھ. جی, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایس پی آپریشنز سیف سٹی پروجیکٹ عامر مشتاق صاحب. جیسے کہ آپ نے ان کی یہ گفتگو سنی جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر ہم اس پروجیکٹ کے ساتھ صحیح تعاون کریں گے, اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے, تو نہ صرف ہماری آمد و رفت کا نظام بہتر ہوگا بلکہ ایک پرامن معاشرہ بھی یقینی بنے گا. کیمرہ مین اظہر حسین کے ساتھ محمد وقاص, APP سرگودا.